أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تعریفیں اس خدا کے لیے جس سے فاطمہ سجدہ کریں اور ہدیہ درود و سلام اس سجدہ گزار کے لیے جسے خدا کنیز خاص کہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمة الزہراء سلام اللہ علیہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالزہرا صلوات اللہ علیہ وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بسعرها مقولیها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد شکر خدا فاطمہ زہرا کہ کل کے بعد پھر آج زندگی برائے ذکر شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ. یقیناً ہمارے اور آپ کے ذکر کرنے سے شہزادی کے مقام و منزلت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی سیدہ کو سلام نہ کرے تب بھی سیدہ سلام اللہ علیہ رہیں گی. کوئی بھی سیدہ پہ درود نہ بھیجے تب بھی سیدہ صلوات اللہ علیہ رہیں. کوئی سیدہ کا ماتم نہ کرے تب بھی سیدہ مظلومہ رہیں گی، مقہورہ رہیں گی، مستحدہ رہیں گی. پہلو شکستہ کے ساتھ آپ کا ماتم کیا جاتا رہے گا. قسم بخدا کیا کیفیت ہے کہ پورے ایام فاطمیہ اپنے مقام پر اور خاص غروب آفتاب کا وقت، شہزادی کونین کی شہادت کا وقت کون سا تھا؟ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. شہزادی کی شہادت رات میں ہوئی، نماز مغرب پڑھ چکی تھی، نماز عشاء باقی تھی، ابھی عشاء کی اذان نہ ہوئی تھی کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی. بعض افراد نے سوال کیا صاحبان علم سے، تو اس جواب کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت تھا. سیدہ مصلی عبادت پر اس طرح سے تھیں کہ ابھی غروب آفتاب ہونے کو ہے. جب پوچھا گیا کہ روزانہ مغرب کے وقت میں خاص قسم کی اداسی کیوں ہو جاتی ہے،
تو کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی وقت تھا جب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی. ساری زندگی روئی ہے، سارا سال ماتم کیجئے، سیدہ کے مصائب میں کسی ایک مصیبت کی بھی تعزیت پیش نہیں کی جا سکتی. اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے جب بھی زندہ رہیں سیدہ کے نام سے گریا کرے، سیدہ کے نام سے اظہار محبت رکھیں. خدا کرے مجھے اور آپ کو شہزادی کونین کے خدمت گزاروں میں، غلاموں میں، غلاموں کے غلاموں میں، غلاموں کی قدموں کی خاک میں شمار کیا جائے تو یہی ہماری کامیابی ہے. ہم کہاں، ذکر شہزادی کونین کہاں. اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور اے انسان، ظاہر خطاب کے لحاظ سے انسان کہا جائے کہ میں آپ سے اگر اس آیت کی تلاوت کر کے بات کر رہا ہوں تو وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، انسان تجھے کیا معلوم. اور اگر مخصوص رکھا جائے اس جملے کو تو سرکار سے خدا کہتا ہے حبیب آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. سورہ قدر کی منزلتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ کی خدمت میں صرف اس مناسبت سے کہ دو ہی ایسے عنوانات ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں. شب قدر کی پہچان سے اگر کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ شب قدر کیا ہے تو اس کی پہچان حاصل تب ہوگی جب پہچان سیدہ نصیب ہوگی. عرفان فاطمہ سے ہے عرفان شب قدر. کسے عرفان فاطمہ نصیب نہیں اسے عرفان شب قدر نصیب نہیں ہے. شب قدر ملے نہ ملے عرفان نہیں ملتا، اور جسے عرفان نہ ملے اسے اہمیت شب قدر کا عنوان کہاں سے ملے گا. روز آپ کی خدمت میں 2 دن تک کچھ ایسی روایات پیش کرتا رہا. آئیے سورہ قدر کی تلاوت کے حوالے سے آغاز کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے بارگاہ مقدس سے. ایک حدیث کا اشارہ مکمل کرتے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا میں حیران ہوں اس کی نماز قبول کیسے ہوگی. اللہ اکبر. سورہ قدر کی اہمیت کو پہچانیے. ہم عام طور پر سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، 3 آیتیں ہیں اس لیے. تو سورہ قدر میں کیا 300 آیتیں ہیں؟ اگر سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں تو سورہ قدر میں 2 آیتیں. بعض نے اس کو 6 شمار کیا، بعض نے 5 شمار کیا ہے. تو سورہ قدر سورہ کوثر سے اتنی بڑی نہیں ہے. تو اگر واقعاً اس کی اہمیت کو سمجھیے تو اگر وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کی جائے تو معصوم فرماتے ہیں کہ انسان وضو مکمل کرے سورہ قدر پڑھتے ہوئے تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے آج ہی اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو. اللہ اکبر. اتنا کمال اس سورے میں ہے کہ پہچانیے کہ وضو بھی کر رہے ہیں اور سورہ قدر کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. سورہ قدر کی برکتوں میں سے اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سورہ قدر پڑھ کے دعا مانگیے. اگر رات کو شیطانوں سے ڈر لگتا ہو تو پھر سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیجئے. سورہ قدر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو جس حد تک زمین و آسمان کے طول و عرض ہیں اس کے درمیان نور بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ عرش خدا تک جا پہنچے گا.
اور ہر ایک درجہ آسمان میں 1000 فرشتے ایسے خدا قرار دے گا کہ ہر فرشتے کی 1000 زبانیں ہوں گی اور ہر زبان پر 1000 لغات ہوں گی. 1000 فرشتے، ہر فرشتے کی 1000 زبانیں اور ہر زبان پر 1000 لغتیں. وہ ساری لغتوں سے، زبانوں سے فرشتے مل کر استغفار کریں گے سونے والے کے لیے جو سورہ قدر پڑھ کے سو رہا ہے. یہ نور پھیلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ زوال لیل ہو جائے، نصف شب ہو جائے، اور اس کے بعد وہ نور محفوظ کر دیا جائے گا قیامت میں اس مومن کی پہچان کے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قبلہ اگر چاہتے ہو کہ مہینے بھر کی سلامتی خرید لیں تو قمری اعتبار سے مہینے کی پہلی تاریخ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، بہت قریب ہے. جمادی ثانیہ کی پہلی تاریخ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. کیا کرنا ہے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے. نماز پڑھ کے صدقہ دے دیجئے، پورے مہینے کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہے. سلامتی بھی اس سے، فشار قبر سے حفاظت بھی اس سے. وہ انگلیاں گاڑ کے پڑھیں سورہ قدر، وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں سورہ قدر، وہ پہلی رات ہو قبر کی پڑھیں نماز میں سورہ قدر. اب تو سمجھیں کیا ہے قدر، سورہ قدر. اتنے سارے فضائل ہیں کہ آپ یقین مانیں. 2-4 جملے آپ کی خدمت میں ذرا سا شہزادی کونین کے منصب و مقام سے سورہ کی مناسبت کو قریب دیکھتے ہوئے. فرماتے معصوم لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ، ہر چیز کا ایک ثمرہ ہے، ثمرہ پھل. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر. پورے قرآن کا پھل سورہ قدر ہے. اللہ اکبر. اب جس سے پھل نہ ملا تو اس کا قرآن کہاں رہ جائے گا. اللہ اکبر. تو قرآن سب پڑھیں، پھل ان کو ملے جو فاطمہ کو پہچانیں گے. لِكُلِّ شَيْءٍ زینتن، ہر شے کی ایک زینت ہے. وَزِینَةُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر، اور قرآن کی زینت ہے سورہ قدر. بالکل سمجھیے جیسے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. اللہ اکبر. تو ہماری مجالس زینت پائیں ذکر علی سے، قرآن زینت پائے سورہ قدر سے. اللہم صلی علی لِكُلِّ شَيْءٍ کنزٌ، ہر شے کا ایک خزانہ ہے. وَكَنزُ الْقُرْآنِ سورۃ القدر، اور قرآن کے خزانے کو سورہ قدر کہتے ہیں. اسے خزانہ نہ ملا، اسے بہانہ مل گیا. خزانہ خالی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایسے ہی اقبال حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جب بھی بلاتے ہیں تو پہلے علم کی بات کر دیتے ہیں. یہ فرما رہے تھے کہ عالم کے ساتھ بیٹھیے، ایسے عالم کے ساتھ بیٹھیے کہ جس کے علم کی اور عمل کی بدولت خدا یاد آتا ہو. جو اپنے آپ تک پہنچائے وہ عالم نہیں ہے، وہ تو ہر ایک پہنچا سکتا ہے اپنے اپنے فن کے لحاظ سے. عالم کا کمال یہ ہے کہ پہنچائے خدا تک. خدا تک کیسے پہنچائے؟ جب تک در سیدہ تک نہ پہنچائے. ایسے عالم کے ساتھ بیٹھیے کہ جس کے علم اور عمل کی برکت سے خدا کی قربت حاصل ہو. اللہ اکبر.
ورنہ تو آپ جانتے ہی ہیں کیسے حالات و واقعات. تو بہرحال حدیث کا جملہ لکل شیء کنز و کنز القرآن سورۃ القدر، لکل شیء سید و سید القرآن سورۃ القدر. ہر شے کا ایک سردار ہے اور قرآن کا سردار سورہ قدر ہے. اب پہچانے، میں نے پوری حدیث میں سے چند باتیں بیان کی ہیں ابھی. یہ سورہ قدر کی شان. اور پھر پروردگار نے اپنے حبیب سے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. حبیب آپ کو کیا خبر کہ یہ شب قدر کیا ہے. اب حبیب مراد نہ لیجئے تو آپ اپنے آپ کو مراد لیجئے. انسان تجھے کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. یہ شب قدر کی اہمیت کو سیدہ کی ذات سے ملایا کیوں گیا؟ شاید اس لیے کہ ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوچھا گیا مولا سے، مولا آپ کی جد ماجدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فاطمت ان معرفتہا الخلق، ارشاد فرمایا اس لیے فاطمہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق فاطمہ کی معرفت سے جدا کر دی گئی ہے. کسی کو پہچان نہیں ہے کہ فاطمہ کیا ہیں. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں فاطمہ تو فاطمہ ہیں، ارے فضہ کیا ہیں یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا. پھر سوچئے کہ جو فضہ 20 سال تک آیات قرآن میں جواب دے رہی ہوں، اگر یہ قرآن کی ایسی حافظہ ہیں تو فاطمہ کا مقام قرآن میں کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آئیے شہزادی کونین کے فضائل کو 3 حدیثوں کے ساتھ اور آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ ہمیشہ یہ حدیثیں یاد رکھا کیجئے جب کبھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو. کل بھی ایک سوال واجب الاحترام قبلہ اور کعبہ نے مجھ سے کیا تھا کہ جو آپ نے کل کی مجلس میں بیان کیا ایام ہفتہ کی مناسبتیں، اس میں سے شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں اتوار کے دن کے لیے شہزادی کونین کی زیارت کو لکھا ہے، مگر اتوار کے دن کے الفاظ اس کے اندر نہیں ہیں. پھر غور کیجئے گا، پہلے آپ پڑھیے اتوار کے دن زیارت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ. اصلاً اتوار کے دن کی زیارت امیر المومنین امام زمانہ علیہ السلام کے الفاظ مقدس ہیں. ھذا یوم الاحد وہو یومک و بسمک، یہ ہے اتوار کا دن اور یہ آپ کا دن ہے اور آپ کے نام سے ہے، اور میں آج کے دن آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. یہ کلمات آپ کو ملیں گے ہر ایک دن کی زیارت میں معصوم کی مناسبت سے. ہفتے کا دن رسول خدا جب آپ سلام کریں گے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں کہیں گے آج آپ کا دن ہے، آپ جانیں، آپ کا مہمان جانے، میں آپ کا مہمان ہوں. آج آپ کا دن ہے، میں آپ کی پناہ میں ہوں. بس بھاگا ہوا غلام جانے، پناہ دینے والا آقا جانے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کبھی میں خود تلاوت کرتا ہوں، خدا مجھے توفیق دوام بخشے کہ جو پڑھوں ممبر سے خود عمل کر سکوں. خدا نہ کرے ایسا وقت ہو کہ پڑھوں اور عمل نہ کر سکوں. اس سے پہلے خدا زبان کو روک دے. جب خود پڑھتا ہوں تو اپنے گھر والوں کو شامل کرتا ہوں.
جب آپ پڑھیں تو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں میں اور میرے تمام بچے گھر والے آپ کے مہمان ہیں اور آپ کی پناہ میں ہیں۔ بچے نہ پڑھ سکیں، بچیاں نہ پڑھ سکیں، شریک حیات نہ پڑھ سکیں، تو آپ نمائندگی تو فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قبلہ یہ جملہ جو ہے یہ زیارت سیدہ میں نہیں ہے کہ آج اتوار آپ کا دن ہے، آپ کے نام سے ہے، اور آج کے دن میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں پڑھ رہا ہوں کہ شہزادی کونین کی زیارت تو ہے اتوار کے دن، مگر مخصوص باتوار نہیں ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا کف نہ ہوتا، آدم سے قیامت تک کوئی نہ ہوتا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے۔ تو کیا مقام ہے، کیا شخصیت شہزادی کونین کی کہ آپ تمام حجتوں کے لیے کیا مقام رکھتی ہیں۔ آئیے تلاش کرتے ہیں وہ 3 حدیثوں کے ذیل میں کہ جو بہت مشہور ہیں، پڑھی جاتی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ یاد کر لیجئے ان تینوں حدیثوں کو، تو انشاءاللہ جب کبھی پریشانی ہو، جب کبھی مشکل پیش آئے، بہت غور کیجئے گا۔ آپ بتائیں ایمانداری سے سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ رشتوں میں، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، بیٹی کی، شریک حیات کی، کس کی ہوتی ہے؟ آپ سب ایک جواب دیں گے، ماں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں شخص پہنچا ہے، آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اگر کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کر معصوم کی خدمت میں دعا کی درخواست لے کے پہنچے، معصوم راستہ بتاتے ہیں کہ ماں کو بائی پاس کر کے مت آؤ، دعا قبول تو ہمارے وسیلے سے ہی ہوتی ہے، مگر آتی ماں کی زبان سے ہو کر ہے۔ سوچئے جب ہماری اور آپ کی خاکی ماں کا یہ مقام ہے تو حسنین کی ماں کا مقام کیا ہو؟ جب کبھی اپنی مشکل پیش آتی ہے، اور جن کی مائیں انتقال کر چکی ہیں، جن کی مائیں حیات ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ اپنی ماں کے پاس جائیے، بیٹھ جائیے، اگر سمجھ میں آئے تو ان کے پاؤں چوم لیجئے، اگر سمجھ سکیں۔ کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ جملہ عجیب ہے، اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حدیث کے جملے ہیں یہ، تو میں اولاد سے کہتا کہ اپنے والدین کو سجدہ کریں، تو اگر اپنے والدین کو سجدہ ہو سکتا ہوتا تو اس سے افضل تھا سجدہ کہ حسنین کی ماں کے قدموں کے سامنے کیا جائے۔ ورنہ شاعر مشرق کا تو جملہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہے نا کہ اگر شریعت میرے پاؤں نہ روکتی تو میں تربت فاطمہ زہرا کا طواف بھی کرتا اور سجدہ بھی کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اپنی ماں کا مقام کیا ہے؟ اپنی ماں کا مقام یہ ہے کہ جب پوچھا گیا شہزادی کونین سے، اگر آپ میں سے کوئی ایام فاطمیہ میں سننا چاہتا ہے کہ سیدہ کے نزدیک کیا ہے، فرماتی الزم رجلہا، یاد رکھو اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ، کہ جنت اگر ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو میری اور آپ کی جنت اگر میری اور آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہو تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کی جنت۔ اللہ اکبر، کس مقام کو بیان کیا جائے، عظمت شہزادی کونین۔
مثال یوں بیان کرتا ہوں، اس کے نالین ایسے ہوں. کس کے نالین؟ اس کے نالین. اسے خدا کہتا ہے کہ نالین سمیت آئیے. جہاں جبرائیل ساتھ چلنے والے نہ چل سکیں وہاں نالین ساتھ چلیں گی. اب تو پہچانیے کس کو معتبر کہوں، پیچھے رہ جانے والے کو؟ اللہ اکبر. جو ساتھ ساتھ چلی اسے معتبر کہوں. بات بڑی آسان سی ہے کہ نالین مصطفیٰ ہے، ادھر ادھر کی نالین نہیں ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے سیتے ہیں علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. اب جبرائیل کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، جس نالین کو علی سیتے ہیں اس میں یہ کمال پیدا ہوتا ہے. بہت غور کیجئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چپل مضبوط ڈھونڈتے ہیں، اگر ہم نے دور تک پیدل جانا ہو، نجف سے کربلا جائیے انشاءاللہ، دعا کیجئے ایسی مشی ہو کہ بارگاہ مقبول حسین ہو جائے. ہر قدم پہ قدم معرفت میں اضافہ ہو، امام سے قربت اختیار ہو. اللہ اکبر. ایسا ہو مشی کا انداز کہ پیچھے ہم چلیں، آگے زمانے کا امام چلے. یا حج کے موقع پر جائیے تو عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی، اور منی کے واجبات کو ادا کرنے کے لیے آپ کا جانا، یقین مانے پورا سال جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں تلاش کرتا ہوں کہ ایسی مضبوط چپل ملے. جو اتنا لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے. ایک تو مسئلہ یہ کہ حالت احرام میں مردوں کے لیے پورا پاؤں بند کرنا منع ہے، تو چپل کھلی ہوئی بھی ہو اور ایسی ہو کہ پاؤں میں چھالے بھی نہ پڑیں، نہ چپل ساتھ چھوڑے. تو میں ڈھونڈتا ہوں ایسا برانڈ کہ جو بڑا مضبوط ہو. کون سا برانڈ ہے؟ کہ یہ بہت مضبوط ہے. اللہ اکبر. تو کتنا لمبا سفر تھا. مکے سے چلے تھے، شام پہنچے تھے، شام سے چلے تھے، شان تک پہنچے تھے. نالین پہنے ہوئے تھے. ایسی نالین سلی ہوئی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. قسم بخدا اگر میرے مولا کے ہاتھ سے نالین سلے تو عرش تک چلے، اور اگر سیرت بنے تو شفاعت کا عنوان بنے. کسی کو قمبر بنایا تو کیا بنایا، کسی کو سلمان بنایا تو کیا بنایا، کسی کو ابو ذر بنایا تو کیا بنایا. اللہ. جب اللہ کے رسول پہنچے معراج پر تو آپ نے چاہا کہ نالین اتار دی جائے. آپ بھی تو ایسے کریں گے نا. آپ جب آئے بارگاہ تک، وہاں سے لے کر گیٹ سے لے کر یہاں تک تو آئے آپ نالین پہن کر، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب نالین کا مقام ختم ہو گیا، آپ نے نالین اتار دی اور اتار کے اندر آئے. آپ سمجھدار ہیں، فرش بچھا ہوا ہے عزا کا. فرش عزا پر جہاں معصوم آتے ہو وہاں آپ نالین پہن کر آئیں گے. یہ نالین کا اتارنا مطلب دل سے مال اور منال کی محبت کو نکالنا. اللہ کے رسول جب پہنچے تو حکم تھا ایسے ہی چلے آئیے. اللہ اکبر. جب آپ نالین سمیت معراج میں عرش کے مقام تک پہنچے تو ایک بات سمجھ میں آئی. نالین بڑی اچھی ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی قیمتی ہے، مگر رہتی کہاں پر ہے؟ قبلہ اگر یہ $1000 کی بھی ہو نا تب بھی سر پہ رکھی نہیں جائے گی. نہ سر پہ رکھیں گے نہ سینے پہ رکھیں گے. بھائی چپل استعمال کے لیے 1000 کی ہو کہ کئی ہزار کی ہو، رہے گی تو پاؤں کے نیچے. اب اگر چپل کا مقام یہ ہے کہ وہاں تک پہنچے تو دل کا مقام کیا ہوگا؟ اور اللہ کے حبیب کے الفاظ مقدس سے فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اللہ اکبر.
میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں، جب ربیع الاول میں برادران میلاد مناتے ہیں تو کوئی مہر نبوت کو یاد کرتا ہے اور کوئی نالین پیغمبر کو یاد کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو نال ملی، کسی کو آل ملی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کسی کو نال ملی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ قسمت کی بات ہے، نال ہمیشہ وہاں رہتی ہے جو اس کا مقام ہے، اور آل ہمیشہ وہاں رہتی ہے جو اس کا مقام ہے۔ یا علی، تو اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے پسند کا مسئلہ ہے۔ عجیب لوگ ہیں، واقعاً عجیب لوگ ہیں۔ ایسا سمجھ میں آیا، ایسا تھامنے والا ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عجیب لوگ ہیں، کیا عجیب لوگ ہیں۔ سواری سمجھ میں آئی، سوار سمجھ میں نہیں آیا۔ عجیب لوگ ہیں نا، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ حجر اسود کو چومنا سمجھ میں آیا، حسین کو چومنا سمجھ میں نہیں آیا۔ پتھر سمجھ میں آ گیا، نور سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو پتھر سے قریب تھے ان کی قسمت میں پتھر ہیں، جو نور سے قریب تھے ان کی قسمت میں نورانیت ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام سمجھیں شہزادی کونین کا۔ لفظ قلب استعمال ہوا۔ قسم بخدا علم کی کمی کا اقرار ہے مجھے، معرفت کے بڑھے جانے کی تمنا ہے مجھے۔ لفظ قلب کو کھول کے بیان کر سکتا ہوتا تو ایک مجلس تو کیا، تین تو کیا، پورا عشرہ تو کیا، پورا زندگی بھر پڑتا کہ کائنات کیا ہے، کائنات کا قلب کون ہے۔ اور جو کائنات کا قلب ہے، اگر اسے رحمت للعالمین کہیے تو لولا کلمہ خلقت الافلاک کے مطابق صحیح ہے یا غلط؟ چلیے آسان کر دیتا ہوں۔ قبلہ، اگر انسان کا پورا جسم سلامت ہو، دل کام کرنا چھوڑ دے تو فاتحہ تو ہوگی۔ خدا کا بڑا احسان ہے، فاتحہ بھی علی والوں کی ہوتی ہے، گلی والوں کی نہیں۔ فاتحہ بھی علی والوں کی ہوتی ہے۔ وہاں تو کہتے میں گیا تو گیا، آگے لفظ کیا استعمال کروں، ممبر کے آداب اور ہیں اور عوام کے انداز اور ہیں۔ اتنی بات کافی ہے، کسی کو فاتحہ بھی نصیب نہیں ہے اور کسی کو چہرہ علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ قلب کا مقام کیا ہے؟ قلب کا مقام پہچانیے۔ اگر پوری کائنات کو خدا نے بنایا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کی محفل کو سجاتا ہی نہیں۔ اب اگر خدا بغیر ختمی مرتبت کے افلاک بناتا نہیں، افلاک بنے، خدا نے بنائے، کس کے لیے بنائے؟ اپنے حبیب کے لیے۔ حبیب باعث خلقت کائنات بنے، خدا خالق خلقت کائنات ہے، حبیب باعث خلقت کائنات ہیں۔ تو حبیب اگر قلب کائنات ہیں تو قلب کو نکالو تو کائنات ختم ہو گئی۔ اور حبیب کے دل کو فاطمہ کہتے ہیں، اگر فاطمہ کو نکالو تو حبیب سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ بڑی احتیاط سے جملہ استعمال، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک من فاطمہ۔ اور اے انسان، تجھے کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں خطابت کے موضوع میں کہ بات کہنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے۔
کہ الفاظ ایسے ہوں کہ مقام بھی سمجھ میں آئے، ان کا نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے صاحبان علم و معرفت کا کہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ الفاظ کا انتخاب شہزادی کونین کے مقام کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے حبیب کے الفاظ قلبی، فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، میرا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر دل کو پہچان لیا تو سمجھیے جسم سمجھ میں آ گیا۔ اگر بیٹھے بیٹھے ممبر پہ میں خاموش ہو جاؤں اور خاموش ہو کے ایک طرف گر پڑوں تو آپ گھبرا کے آئیں گے، کوئی آنکھ کھول کے دیکھے گا تو آنکھ کھولنا بیکار ہے۔ اس آنکھ کے ڈائریکشن جو تھے وہ کہاں سے مل رہے تھے؟ میرے کان میں پکاری مولانا مجلس پڑھیے، لیٹ کیوں گئے؟ تو کان میں آواز نہیں جانے والی ہے۔ اب مجھ سے سننا چاہیں گے، سنا نہیں پاؤں گا۔ یا علی دیکھیے، یہ ہے اس فرش ادا کی برکت۔ ابھی ابتدا ہے اس لفظ قلب کو سمجھانے کی، تو جہاں دل سے دل ملتے ہیں وہاں بات پہنچ جاتی ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، پیغمبر چاہتے ہیں ان کا بھی دل خوش ہو جائے۔ بھائی اگر آپ کسی کو خوش کر دیں گے تو خوش ہو کر وہ صاحب اختیار ہو، صاحب اختیار ہو، وہ صاحب اقتدار ہو، وہ صاحب جود و کرم ہو، اگر وہ خوش ہو جائے تو سمجھیے پھر جو آپ کی خوشی وہ آپ کو دے دے گا۔ تو قبلہ ہم تو شہزادی کونین کو قلب محمد سمجھ کے آتے ہیں۔ اب لوگ لاکھ کہیں پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں 4 نہیں 400 کر لیجئے، آپ کو پورا اختیار ہے، 400 بیٹیاں کر لیجئے۔ 400 بیٹیاں ہونا اور ہے، فاطمہ ہونا اور ہے۔ اب آئیے ایک اور مرحلہ باقی ہے ابھی کو سمجھانے کے لیے کہ شہزادی کونین کے اس مقدس ذکر کے لمحات میں کسی بھی شے کے وجود کو اگر تلاش کریں تو وجود کی 4 قسمیں ہیں، اور مثال دینے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پاس کچھ رکھوں، اور اتفاق سے میرے پاس ہے۔ اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بھی 4 نوعیتیں ہیں، ہر شے کی 4 نوعیتیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، 4 وجود ہوتے ہیں۔ آپ کے بھی 4 ہیں، مگر آپ کو چھوڑ قرآن کی بات کر لیتا ہوں۔ آپ کے بھی 4 ہیں، ہم سب کے 4 ہیں، مگر 3 بیکار ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں اور مت جائیے، میں وجود کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں وہ، ہم آپ کے وجود کی بات کر رہا ہوں۔ چلیے اس سے پہلے سن لیجئے جو میں جملہ کہا ہے، شاید اس کو آسان کر سکوں۔ اگر لفظ پانی ایک وجود رکھتا ہے، میں نے زبان سے کہا پانی، تو اس سے پیاس بجھے گی؟ پانی 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 پڑھوں پوری تسبیح تو رات میں زبان خشک تو ہوگی، پیاس نہیں بجھے گی۔ رات بھر تسبیح پڑھوں پانی پانی کی تو زبان کا پانی خشک ہو جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ لیکن اب اگر اس پانی کو لکھوں تو ساری رات لکھوں پانی پانی پانی، کتاب تو کالی ہو جائے گی، مگر جگر کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟
ایک وجود لفظی ہے منہ سے ادا کرنا، ایک وجود کتبی ہے لکھ دینا، اور تیسرا وجود ذہنی ہے۔ اب ذہنی وجود کی مثال کیا دوں؟ ایک طالب علم پڑھ کر مدرسے سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں پہنچا ابا کے پاس، صبح ناشتے کا وقت تھا اور اس کی اماں نے ناشتے میں انڈا بوائل کیا، انڈا ایک بوائل کیا، بیٹھے دونوں باپ بیٹے تھے، بیٹے نے اپنی منطق سمجھانے کے لیے کہ میں پڑھ کر آیا۔ بچے بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے باپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچے بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے باپ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ابا سے کہتا ہے ابا یہ 2 انڈے ہیں، حالانکہ 1 انڈا تھا، وہ اماں نے 1 انڈا بوائل کیا تھا کہ 2 انڈے ہیں۔ اب یہ اپنا مقام بتا رہا، ابا گاؤں دیہاتی کا رہنے والا، پوچھا بیٹا 2 کہاں، یہ تو 1 ہی ہے، کہا نہیں 2 انڈے ہیں۔ کہا وہ کیسے ہے بیٹے، 2 انڈے کیسے؟ کہا ایک پلیٹ میں ہے، ایک ذہن میں ہے۔ بہت اچھی بات کی اس نے، باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا۔ باپ نے اٹھایا پلیٹ والا انڈا، کہ یہ میرا، صلوات پڑھے محمد۔ تو بتائیے آپ خواب میں، اگر خواب میں انڈا کھا لیں تو کیا افاقہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ خواب میں چائے پی لے تو کیا بل دینا پڑے گا؟ نہیں نا۔ تو ذہن میں ہو تصویر، ایک وجود تصویری ہے، ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود کتبی ہے۔ یہ تینوں وجود حقیقی وجود نہیں ہیں۔ حقیقی وجود تو یہ چوتھا والا ہے۔ کسی بھی شے کا جو حقیقی وجود ہے، جب تک خود پانی موجود نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور ساری باتوں میں سے ایک بات خالی سمجھاتے ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، آج کے سائنسدان یہ بتا چکے بہت پہلے کہ یہ پانی اصل میں 2 قسم کی الگ الگ گیسز کو ملا کر خدا نے بنایا ہے۔ آپ بنا سکتے ہو؟ ہائیڈروجن کے 2 مالیکول لے لو، ایک لو آکسیجن کا مالیکول، اب بناؤ گے پانی؟ جب پانی نہ بنا سکے تو پھر کیا بناؤ گے وہ کہ جو لافانی ہے؟ پانی نہیں بنا سکے، پانی سمجھنا اور ہے، پانی بنانا اور ہے۔ تو اب اگر غور کیجئے گا لفظ کے اوپر کہ 4 ہیں وجود ہر شے کے، قرآن کے 4 وجود ہیں۔ ایک وجود اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وجود کتبی۔ اس کو میں پڑھنے لگوں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ کیا ہے؟ لفظی۔ 2 ہو گئے۔ اور جیسے ہی میں نے اتفاق سے جو آیت کھولی، عجیب آیت نکلی تھی، مومنین میں سے مرد وہ ہیں جو خدا سے اپنے وعدے کو پورا کر دیتے۔ میں کیا کروں، میرے ذہن میں جو مرد آیا وہ کرار آیا غیر فرار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب قرآن کا چوتھا وجود کون سا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ وجود کتبی، کتابت قرآن ہے۔ اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وجود لفظی ہے، لفظ قرآن ہے۔ اور جو آپ کو زبانی یاد ہو گیا، ذہن کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ ذہنی قرآن ہے۔ قرآن حقیقی کیا ہے؟ کیا وہ انسان کامل ہے؟ بہت غور کیجئے گا۔ اور صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے، جب پوچھا گیا اماں عائشہ سے یہ بتائیے کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا،
تو فرمانے لگی خلقہ القرآن، ان کا اخلاق بالکل ایسا تھا جیسے قرآن پڑھ لو یا محمد کا اخلاق سمجھ لو۔ اس کا مطلب ان کے نزدیک بھی شخصیت کامل جو قرآن بنے وہ مصطفیٰ کی ہے۔ تو وجود حقیقی قرآن ایک انسان کامل ہے، اور انسان کامل میں تیسرا وجود فاطمہ زہرا کا ہے۔ ایسا وجود ہے سیدہ کا کہ انسان کامل ہونے کی حیثیت میں ایک قدم آگے بڑھا دیں تو نبوت سے جا ملیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو امامت سے آ ملیں۔ نہ نبوت کا گزارا بغیر ان کے ممکن ہے، نہ امامت کا سہارا ان کے بغیر ممکن ہے۔ جب نبوت اور امامت بغیر سیدہ کے منزل تکمیل پر نہیں آ پا رہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد اور اے علی میں آپ دونوں کو خلق ہی نہ فرماتا۔ حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، یہ عبد نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے۔ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی، لما خلقتکما، میں آپ دونوں کو خلق ہی نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ ان دونوں کی خلقت کے منزل تکمیل کے لیے سیدہ لازمہ ہیں۔ اللہ، ایسا لازمہ ہیں کہ خدا نے بڑا انصاف کیا، سیدہ کو 18 سال دنیا میں دیے تو بالکل برابر تقسیم کیا، 9 مصطفیٰ کو دیے، 9 مرتضیٰ کو دیے۔ اللہ اکبر، اب پہچانیے جس کے 9 سال مصطفیٰ کو ملیں اور جس کے 9 سال مرتضیٰ کو ملیں، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے پرسوں بھی اشارہ کیا، کل بھی اشارہ کی، اور آج بھی آپ کی ماں کے عنوان سے اشارہ کیا کہ آپ کی مشکلات کا حل آپ کی ماؤں کے پاس۔ تو اگر آپ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اپنی ماں سے دعا کرواتے ہیں، تو یہ فرمان معصوم بھی ہے کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے، اور اگر ماں زندہ نہ رہے تو ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، ایصال ثواب کرو، پھر ماں سے کہو ماں تمہارے حق میں دعا کر دے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس سے دعا کی التماس کرو۔ ماں اپنے بچوں کو ایسے بچا لیتی ہے کہ خود اپنا وجود ڈھال بنا دیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ اب اگر کائنات پہ نگاہ ڈالیے تو سب سے عظیم ماؤں میں ماں کون سی ہے؟ وہ عظیم ترین ماں کون سی؟ میں پھر آپ کی خدمت میں، سادات سر آنکھوں پر، ان کے لیے تو نسب ہے سیدہ سے، غیر سادات سر آنکھوں پر ان کی ولایت ہے سیدہ سے، اور دونوں مثل اولاد کے ہیں سیدہ کے لیے۔ بہت غور کیجئے گا، مثل اولاد کے، کیا مطلب؟ جیسے ماں دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، سیدہ دعا کرتی ہیں اپنے عزاداروں کے لیے۔ ہاں، سیدہ کی دعا اگر شامل حال نہ ہوتی تو کیا ممکن ہے کہ ہماری اور آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی؟ ہم تو کب کے مار دیے گئے ہوتے۔ یہ پارا چنار کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے سوالوں کے جوابات چاہیے، البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ عجیب مشکل ہے کہ نام حسین لینے پہ مارا جاتا ہے، نام علی لینے پر ذبح کیا جاتا ہے، تو کیا یہ سب مل کر ختم کر سکتے ہیں؟ ان سے بڑی بڑی طاقتیں آئیں گزر گئیں، لیکن ذکر آل محمد کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کسی ماں کی تو دعا ہے۔ اللہ اکبر،
اور اسی بات کو بات سے بات ملاتے ہوئے کہ واقعاً اگر کوئی زمانے کے امام کی زیارت کرے اور شہزادی کے بارے میں آپ سے سوال کرے تو شہزادی کے بارے میں امام رو کے فرماتے ہیں کہ 18 سال کے سن میں اتنے مصائب توڑے گئے. اللہ اکبر. رونے والوں، آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں شہزادی کے آپ کے بابا کے ساتھ جو خصوصی محبت تھی اس کی قسم دے کر آج کی مجلس تمام کرتا ہوں. جب سے خدیجہ طاہرہ شہید ہوئیں، آپ کا وصال ہوا یوں کہہ لیجئے، تب سے رسول خدا اکیلے رہ گئے. کون سنبھالے گا نبی آخر الزمان کو؟ گھر میں مونسہ نہ رہیں، انیسہ نہ رہیں، گھر میں دلاسا دینے والی نہ رہیں. جب آپ اب آتے ہیں خدیجہ طاہرہ کے بعد باہر سے پتھر کھا کے، کوئی پتھر مار دیتا ہے، کسی کے پاس پتھر نہیں تو کچرا اٹھا کے پیغمبر پہ ڈال دیتا ہے. میرا رسول کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاتا، سر جھکائے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں. گھر میں آتے ہیں اور جب 5 سال کی شہزادی نے بابا کا یہ حال دیکھا اور رو کے کہتی ہیں بابا بیٹھ جائیے، میں آپ کے سر کو دھلاؤں گی. رونے والوں، جتنے صاحبان اولاد بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں، کبھی بیٹیوں کا انداز دیکھیے، چھوٹی سی ہو تب بھی باپ کی ماں بن جاتی ہے. اپنے باپ کے سر کو گود میں رکھ کر ایسے دلاسا دیتی جیسے ماں دیا کرتی ہے. یہ سر دھوتی جاتی ہیں، باپ کے سر کو روتی جاتی ہیں. واہ غربتا، میں کہوں گا ایک زمانہ مکہ المکرمہ میں ہے، ایک وقت وہ ہے جب دروازہ ہے فاطمہ زہرا پر اللہ کے رسول حجرہ سیدہ میں کہ دروازے پر آنے والا رک گیا. اس نے سلام کر کے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اس مرحلے میں سیدہ کی آغوش میں اللہ کے رسول کا سر مقدس ہے. آپ فرماتی ہیں کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے پیغمبر سے ملاقات کرنا مقصود ہے. آپ فرماتی ہیں ابھی لوٹ جائیے، بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے. آنے والا خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد دوبارہ اس نے آواز دی، آپ نے وہی جواب دیا. تیسری بار جو آواز دی، آپ کے رقت قلب طاری ہوئی، آنسو پیغمبر کے چہرے پہ گرے. جیسے ہی چہرے پہ گرے آپ کی آنکھ کھل گئی. فرمایا فاطمہ تجھے کس نے رلا دیا؟ میں کہوں یا رسول اللہ، اگر ایک اشک فاطمہ بھی، ایک آنسو کا قطرہ بھی نکلے تو آپ تڑپ جائے. یا رسول اللہ آئیے گا جب آپ کی بیٹی کو رلایا جائے گا. واہ مصیبت! رونے والوں، کچھ زخم وہ ہے جو سیدہ کے جسم پہ لگائے گئے. ہائے عزادارو، شاید تماچے کا عنوان باقی رہے، شاید کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد رہے، لیکن آج سیدہ کو کہا گیا کہ اپنے دعوے کی دلیل لاؤ. یہاں تک کہ آپ کو کہنا پڑا میں جھوٹ نہیں بولتی. ہائے مدینہ، رسول کی بیٹی، اجرکم علی الزہرا. رونے والوں، کیا باپ سے محبت تھی، کیا انداز تھا کہ اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا بابا دروازے میں ملاقاتی آپ کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ آیا میں نے سمجھا دیا، دوبارہ آیا سمجھا دیا، تیسری بار اس نے آ کے ایسے آواز دی بابا میرا دل بیٹھ رہا ہے. فرمایا بیٹی دروازہ کھول دے. آنے والا وہ جو کسی کے دروازے پر پوچھ کے نہیں آتا، یہ تیرے دروازے
دروازے کی عظمت ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ، آپ نے عظمت در فاطمہ بیان نہ کی ہوتی، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، اسی دروازے پر آگ لگائی جائے گی۔ رونے والوں سخت ترین جملہ شہزادی یہ کونین باپ کو اس طرح سے پیار کرتی ہے جیسے ماں بچے سے کرتی ہے۔ اگر دروازہ نہ کھولیں گی تو ملک الموت نہیں آ سکتا۔ گویا موت کا راستہ نبی کے لیے بیٹی نے روکا ہوا ہے، جیسے کربلا میں ہائے حسین ابن علی، ارے سکینہ سے فرماتے تھے بیٹی راستہ چھوڑ دیجئے، ارے باپ کا راستہ کیوں روک لیا، واہ مصیبت۔ رونے والوں جب آخر وقت پیغمبر کا آیا ہوگا نا، سیدہ سرحانیں موجود ہیں، دل سے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اگر پانی طلب کیا ہوگا تو بیٹی نے باپ کو پانی تو اپنے ہاتھوں سے پلایا ہوگا۔ اے شہزادی، آپ کی بابا سے محبت کمال ہے، لیکن آپ کو موقع تو ملا، وہ 4 سال کی بچی زلجنا سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ رونے والوں جناب سیدہ نے اپنے بابا کے سر کے اوپر جو لوگ ڈالتے تھے مٹی لا کر اس کو دھویا ہے، آپ کے زخموں میں مرہم رکھا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ خوش نصیب تھی، ایک 4 سال کی بچی ہے، دربار یزید میں باپ کے سر پہ چھڑی ماری جا رہی ہے، ارے سکینہ تڑپ جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ چھڑی سر حسین پہ نہیں، ارے سکینہ پہ ماری جا رہی ہے۔ رونے والوں اس شدید محبت کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں جملہ مکمل کروں، دعا مانگو گے؟ ایک حسین کی بیٹی، ایک محمد کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی قبر پہ بھی گئی ہے، حسین کی بیٹی ایسی مظلومہ۔ رونے والوں دربار یزید میں جب یزید نے محسوس کر لیا تو سر حسین کو دکھا کے کہتا تھا یہ تیرے باپ کا سر ہے، تجھے دیا نہیں جا سکتا، تو خود بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے امام سجاد کو دیکھا، امام نے اجازت دے دی، ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، میری گود میں رونے والوں تشتے تلا سے سر حسین بلند ہوا، بچی نے گود میں باپ کا سر پایا، ہوٹوں پر ہوٹ ملنے لگی، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے، بابا میرے دامن میں آگ۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار قلب پیغمبر کا واسطہ، تعویذ سینہ حسین کا واسطہ، پروردگار 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہم نے مصائب میں کیا ہے، چھوٹی شہزادی بڑی شہزادی کا واسطہ۔ پروردگار شہزادی چھوٹی اگر سفارش کریں تو بڑی شہزادی اپنی پوتی کی بات تو قبول کریں گی۔
ارے جسے گود میں اٹھانے کو چلی آئی تھی، پروردگارا واسطہ واسطہ دونوں یتیمان کا، یتیم حسین یتیم پیغمبر کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ جو پریشان حال ہیں، جن کی روزگار کا مسئلہ ہے، جن کے کاروبار کا مسئلہ ہے، پروردگار جن کے لیے گھر میں مشکلات ہیں، میرے مالک ماں ہوتے ہوئے کوئی پریشان ہو کیسے ممکن ہے؟ اے شہزادی آپ کا ماتم کرنے آئے ہیں، اب آپ جانیں ان کے مسائل جانیں، یہ یہاں سے گھر لوٹ کے جائیں تو آپ کی دعا کا اثر محسوس کرے کہ سیدہ نے دعا فرمائی ہے تو ہمارے مسئلے حل ہو گئے۔ پروردگارا شہزادی کونین کا وسیلہ ہم خطا کاروں کو، ہم گناہ گاروں کو عطا فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو وہ دن نصیب فرما جب ایام فاطمیہ ہوں اور سیدہ کا لخت جگر ہو، جب خون کا انتقام لیا جائے اور اعضائے فاطمہ کے ماتم گزار امام تک پہنچ سکیں۔ خدایا وہ دن نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما۔ امام کا واسطہ پارا چنار کے مومنین جو چاروں طرف سے مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے زخمیوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان کے شہیدوں کے درجات بلند فرما، ان کے تمام تر گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مجاہدوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ امام زمان کا واسطہ پروردگار ہماری تمام دعائیں بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا قبول فرما۔ ماتم حسین۔